أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین محترم حضرات عظیمی بچوں آپ کو ہر ماہ یہاں آنے کی دعوت دی جاتی ہے. اس دعوت کو قبول کرنے میں آپ کو جو زحمت ہوتی ہے اس سے میں دور دراز سے آنا، تیاری کرنا، کسی نہ کسی خوشبو کا انتخاب کرنا، بسوں میں، رکشا میں، ٹیکسی میں، گاڑیوں میں سوار ہو کر یہاں تک پہنچنا، اس کو زحمت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا. لیکن جس دعوت پر آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اس دعوت میں دین دنیا دونوں کی بھلائی مضمر ہے. یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے. جب پیغمبری ختم ہو گئی، دین کی تکمیل ہو گئی، تو پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو پھیلانے اور نو انسانی کو متعارف کرانے کے لیے اس ذمہ داری کو قبول کیا. انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ حیوانات اس میں کوئی بھی مخلوق کو دعوت دین سے واقف نہیں ہوتا. دعوت دین سے مراد یہ ہے کہ ان کو اچھائی اور برائی میں امتیاز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں کیا. یعنی وہ برائی اور اچھائی میں امتیاز نہیں کرتے. اگر برائی اور اچھائی کا ادراک نہ ہو تو پھر کسی چیز کا انتخاب بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. اچھائی اور برائی کا تصور پیغمبران علیہ السلام نے نوع انسانی کو منتقل کیا. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے اچھائی کو قبول کرنے اور برائی کو رد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی عطا کی. آپ حضرات کو جو زحمت دی جاتی ہے دور دراز سے یہاں آنے کی، اس کے پیچھے بھی یہی منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل شعور عطا کیا ہے، اچھائی اور برائی کے تصور کا جو ادراک عطا کیا ہے، ہم اس سے واقف ہیں. ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ میں ذہن نشین ہو جائے کہ یہ دنیا اس طرح ہے جس طرح ہم یہاں رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک اور دنیا ہے. وہ دنیا بھی اسی دنیا کی طرح ایک دنیا ہے.
جس طرح یہاں گھر کی ضرورت ہے وہاں بھی گھر کی ضرورت ہے. جس طرح یہاں آدمی خاندان میں، دوستوں میں، احباب میں مل جل کر رہتا ہے، اسی طرح وہاں بھی دوست احباب ہوتے ہیں. جس طرح انسان یہاں غمگین اور پریشان ہوتا ہے وہاں بھی انسان غمگین اور پریشان ہوتا ہے. جس طرح انسان یہاں کھاتا ہے، پیتا ہے، باغوں کی سیر کرتا ہے، گرمی کی گھٹن سے پریشان ہوتا ہے، سردی کی خنکی سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں بھی گرمی، سردی، گھٹن، خوشی، ناخوشی، لڑائی، دنگا فساد، جھگڑا، محبت، اخوت، بھائی چارہ، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس دنیا میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ یہ کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا دوسری دنیا کے لیے قائم مقام کھیتی کی. کھیتی سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے. اس دنیا بھی یہی ہے کہ اگر آپ گلاب کے پھول لگا دیں گے تو ان سے پورا ماحول معطر ہو جائے گا. اس کی رنگینی سے آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے. اگر آپ یہاں کچھ درخت لگا دیں گے تو درخت کے پتوں کی ہریالی آپ کو مسحور کر دے گی. دھوپ کی اور سورج کی تپش اور تمازت سے درخت کا سایہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ ٹھنڈک محسوس کریں گے. اس پہ پھل لگیں گے تو ان پھلوں سے آپ لطف اندوز ہوں گے. اسی صورت سے درختوں کے علاوہ جب آپ اس زمین پر عالیشان محلات کھڑے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آرام بھی ملے گا. دھوپ کی گرمی اور سردی کی سردی سے آپ کی حفاظت ہوگی. اس دنیا کا بھی یہی ایک قصور ہے اور اس دنیا کا بھی یہی ایک قصور ہے. لیکن اس دنیا اور اس دنیا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں اعمال نہیں ہے. جو کچھ آپ نے یہاں کر لیا ہے، اگر آپ نے کانٹے بو دیے ہیں تو اگر وہاں کی زندگی 1,00,000 سال کی ہے تو آپ کانٹوں سے 1,00,000 سال تک لہو لہان ہی ہوتے رہے. اور اگر آپ نے یہاں گلاب کاشت کر دیا ہے، گلاب کے تختے لگا دیے، خوشبودار بیلے چڑھا دیے، تو وہاں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں آپ خوشبو کے علاوہ بدبو کا کوئی تصور آپ کو نہیں ہوگا. یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا ایک ریکارڈ ہے، ایک فلم ہے. جو کچھ تم نے یہاں کیا ہے، اگر پلک بھی جھپکائی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. انگلی ہلائی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. کسی کو گالی دی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. گالی دینے کے بعد اس آدمی کو جو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کی جو وائبریشن آپ کے اندر داخل ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. اگر آپ نے کسی کو پیار سے، چاہت سے، محبت سے سینے سے لگایا، اس چاہت اور پیار سے اس آدمی کی جو کیفیات ہے، ان کیفیات کا جو سرور ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین، کہ جو کچھ آپ نے یہاں کیا ہے، اگر اچھائی کی ہے تو اچھائی کا درخت وہاں آپ کو ملے گا اور اچھائی کا اجر وہاں آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے برائی کی ہے
تو برائی کی سزا بھی وہاں بھی نہیں ہے، اور برائی کی جو تکالیف ہے ان سے بھی آپ کو گزرنا پڑے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی بندے بشر نے ایک ذرے کے برابر خیر کی ہے، نیکی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس میزان میں وہ چیز محفوظ سے ٹوٹ گئی. اور اگر کسی بندے نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہے، برائی کی ہے، فساد برپا کیا ہے، کسی کی دلاداری کی ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، اس کے بھی ذرہ برابر بھی اگر اس سے ناانصافی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بھی میزان ہے اور وہ بھی اتار ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جتنے اولیاء اللہ اس دنیا میں تشریف لائے اور آئندہ آئیں گے، اور جتنے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان سب کی تعلیمات کا واحد نچوڑ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس دنیا کا حساب آپ کو دوسری دنیا میں دینا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں اگر عیش و آرام کر لیے اور اس عیش و آرام میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی حدود ٹوٹ گئی ہے تو آپ کو وہاں فائدہ ہوگا، یہ فائدہ نہیں، تو وہاں آپ کو نقصان ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اس بات سے آگاہی عطا کر دی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے کہ جہاں آپ کو رہنا ہے اور یہاں کا حساب کتاب دینا ہے. لہا ما کسبت ولما کسبتم ولا تسألون عما کنتم تعملون. جو یہاں کمانا ہے، جو تمہاری یہاں کمائی ہے، میں اس دنیا میں اجرت ملے گی. کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ استاد اور شاگرد کی رشتہ قائم ہو، اور استاد اور شاگرد کا رشتہ قائم ہونے کے بعد قربت نصیب. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول میں بھیجنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے بچے کو استاد کی قربت سے فیضیاب کیا. 4 گھنٹے وہ رہا، 6 گھنٹے رہا، 7 گھنٹے رہا، اتنے دیر اسکول میں بچہ رہا. اگر اس بچے کو آپ اسکول نہ بھیجیں، اگر اس بچے کی استاد سے قربت نہ ہو، وہ استاد کو نہ دیکھے، استاد سے نہ دیکھے، وہ استاد کی بات نہ سنے، استاد سے کچھ نہ سنائے، تو بچے جو ہے علم نہیں حاصل کر سکتے. یہ قانون بن گیا کہ کچھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قربت حاصل. اب قربت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ماشاءاللہ اب آپ اتنے سارے شاگرد ہو گئے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بھئی استاد ہر گھر میں جا کے کنڈی بجائے، بھائی میں آ گیا ہوں مجھ سے سیکھ لو. جو یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ تو تقریباً یہ ہو رہا ہے. وہ یورپ والے کہتے ہیں ہمیں آ کے سکھا دو، لاہور والے کہتے ہیں ہمیں آ کے سکھا دو، پنڈی والے کہتے ہیں جی ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، بس آپ آئیں اور علم کے فوارے چھوڑ دیں اور ہم سیکھ لیں. تو اب یہ سوچ کے پھر یہی ایک حل سمجھ میں آیا کہ بھائی کم از کم مہینے میں ایک بار ہی صحیح آپ لوگوں سے قربت حاصل ہو، اور اس قربت سے آپ کو جو سیکھنا ہے، جس کے لیے آپ نے سلسلے کو قبول کیا ہے، سلسلے کے جو اغراض و مقاصد ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان پر عمل کرنے کا آپ نے وعدہ کیا، تو وہ ایک اس کی قربت کا ایک ہمارے پاس یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کو سنائیں اور آپ کو اپنی باتیں سنائیں، اور آپ کو اس طرح متوجہ کریں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے نانا دادا بنا بیٹھا ہوں، میرے ابا بھی چلے گئے، میری اماں بھی چلی گئی، میرے دادا بھی چلے گئے، میرے نانا بھی چلے گئے.
اور تو اور میرے مرشد بھی تشریف لے گئے. تو اب یہ ہے کہ جب میں نانا بن گیا، میں دادا بن گیا، تو جیسے میرے نانا دادا چلے گئے مجھے بھی جانا. اللہ آپ سب کو دادیاں نانیاں بنائے، دادیاں نانے بنائے، بہت سارے آپ کی نسل چلے، آپ کو بھی جانا. دنیا میں جو بھی آ گیا اس سے یہاں رہنا نہیں. میں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو پیدا ہو اسے یہاں سے باہر جانا ہے. اب سوچنے کی بات یہ کہ جب وہاں آپ جائیں گے تو آپ کے پاس تھوڑا سرمایہ بھی ہونا چاہیے، گھر بھی ہونا چاہیے، وہاں کو رشتے داری بھی ہونی چاہیے، وہاں کے لیے کوئی سفر کے لیے کوئی سامان بھی ہونا چاہیے. آپ سب لوگ بہت ٹھنڈے دل سے آرام سے ابھی 1 منٹ کے لیے سوچیں، کیا ہمارے پاس جب ہم امریکہ جاتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا ہم برطانیہ جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، دوسرے شہر جاتے ہیں، ہمارے سامنے ٹھکانا نہیں ہوتا. یہ ہمارا خالہ ہے، دوست ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. جب ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں جانا، اچھا اس دنیا میں کتنا دن رہنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بہت عمر ہو گئی تو 100 سال رہنا ہے. اور اس دنیا کا تو پتہ ہی نہیں ہے، 1 لاکھ سال رہنا ہے، 5000 سال رہنا ہے، 2000 سال رہنا ہے، کتنے ہزار سال رہنا ہے. سوچنے کی بات، آپ سب لوگ بہت ہی ٹھنڈے دل سے جانبدار ہو کر یہ سوچیں، کیا اس دنیا میں جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہے؟ وہاں کوئی گھر ہے، وہاں کوئی ہمارا دوست ہے کہ جس کے پاس جائیں گے بھائی 1-2 دن وہ ہمیں ٹھہرا لیں؟ کیا جواب ہے آپ سے؟ پھر بات کوئی مشکل نہیں ہے. آپ مرنے کی بات کی دنیا کو یہ تصور کریں کہ ایک ملک سے آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے اگر آپ کسی ٹھنڈے ملک میں جا رہے ہیں تو آپ پہلے اس کا انتظام کرتے ہیں. کپڑے، سردی کے بچاؤ کے لیے کپڑے ہونے چاہیے، پیسے بھی ہونے چاہیے تھوڑے سے. تو جب ہمارا گزارا اس دنیا کے ایک ملک کے دوسرے ملک میں بغیر سرمایہ کے نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہے؟ کیوں جی؟ بتاؤ نا، ہے تو بتاؤ. ہے نہیں ہے؟ یہ ہے. جب نہیں ہے تو وہاں بھائی کس طرح رہو گے؟ اتنی لمبی زندگی کس طرح گزارو گے؟ یہاں تو سہارا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے سنبھال لیا، بہن بھائیوں نے سنبھال لیا، بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. وہاں تو ماں باپ ہے نہیں. ماں باپ تو یہاں کی چیز ہے، وہاں کوئی اماں ابا نہیں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی شوہر ہے. وہاں تو ہر آدمی کو اپنی زندگی خود گزارنی ہے. جیسے بھی ہے، اگر اچھی ہے تو اچھی گزرے گی، اگر اچھی نہیں ہے تو بھی گزرے گی. تو جب وہاں کے لیے آپ کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی کپڑے نہیں ہے، کوئی وہاں آپ کا دوست نہیں ہے، تو آپ اتنی طویل زندگی آخر کس طرح گزاریں گے؟ اچھا آپ یہ کہیں گے کہ میری زندگی پتہ نہیں ہے نہیں. یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے زندگی ہے اور اللہ کے رسول بھی کہتا ہے، اولیاء اللہ سارے کہتے ہیں زندگی ہے. اور وہ اولیاء اللہ یا اللہ کے رسول محض زبانی بات نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہے.
جتنے اولیاء اللہ ہے سب بتاتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اسی طرح کی دنیا ہے، کھانا پینا سب کچھ۔ جب ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہاں کوئی گھر نہیں ہے، تو وہاں ہماری زندگی اچھی گزرے گی یا برباد گزرے گی؟ تو یہاں دیکھیں نا، ابھی کتے بلی جو ہیں ان کے گھر تھوڑے ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن انسان کا جو وصف ہے وہ بستی میں رہتا ہے، گھر بناتا ہے، آرام آسائش کے سامان اللہ تعالیٰ کے وسائل کے تحت اکٹھا کرتا ہے، خوش رہتا ہے، ناخوش نہیں رہتا۔ لیکن وہاں سوائے ناخوشی کے کون سی چیز ہے جس کو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے، کچھ نہیں۔ جب کچھ نہیں ہے، مرنے سے تو کوئی بھی آدمی انکار کر نہیں سکتا، خبر ہے نہیں، وہ تو مرنا ہے۔ لیکن مسلسل ایک تجربہ ہے، دادا پردادا، نانا پڑنانا، نانی، ماں باپ، بہن بھائی سبھی چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا مشن یہ ہے کہ نوع انسانی کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے کہ یہاں کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی کٹھن، بہت تکلیف کی زندگی۔ یہاں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، توبہ استغفار بھی کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کا روزہ کھلوا بھی سکتے ہیں۔ وہاں تو نماز روزہ ہے نہیں، وہاں نماز کا ثواب آپ نہیں ملتا۔ نماز آپ وہاں پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن یہ دنیا جو ہے مزرعہ آخرہ۔ اگر آپ نے یہاں نمازیں صحیح کر لی، اگر آپ نے یہاں روزے صحیح رکھ لیے، اگر آپ نے یہاں حقوق العباد کا خیال کیا تو وہاں اس کا اجر آپ، اور اگر نہیں کیا تو اجر نہیں ملے گا۔ سارا قرآن پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہاں کرو گے وہ وہاں بنو گے۔ اس قربت کے حوالے سے جو آپ حضرات زحمت کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہم سے آپ کو ایک قربت نصیب ہو جاتی ہے، ایک نشست میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، منشا یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں اس دنیا کا اور اس دنیا کا صحیح نقشہ ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ یقین راسخ ہو جائے کہ اس دنیا کے بعد بھی دوسری دنیا ہے، تو ہم لازماً اس دنیا کی کچھ نہ کچھ تیاری کریں گے۔ اس دنیا میں اور اس دنیا میں ایک پردہ پڑا، لیکن سیدنا حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اگر انسان یہاں بیٹھ کر کوشش کرے اور اس پردے کو ہٹانا چاہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اور اس دنیا کا تمام ریکارڈ، اس دنیا کی پوری زندگی اور اس دنیا کے شب و روز سامنے آ جاتے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت قبل ان تموت، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے پہلے کہ موت آئے یا ملک الموت آپ کے پاس آگے کھڑا ہو جائے گی، چلو جی بس چھٹی، اس سے پہلے کہ ملک الموت آئے آپ اس دنیا سے وقوف حاصل کریں۔ جب آپ اس دنیا سے وقوف حاصل کر لیں گے تو اس دنیا کی جو ضروریات ہیں، اس دنیا کی جو لوازمات ہیں، ان سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے، اور جب واقفیت حاصل ہو جائے گی تو آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے سرمایہ جمع کریں گے۔ اور اس دنیا میں رہنے کے لیے سرمایہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں، اچھے اعمال سرمایہ ہے، برے اعمال خسارہ ہے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں خسارے میں. اگر اس کا کوئی سرمایہ ہے، اگر اس کا کوئی بینک بیلنس ہے، اگر اس کی کوئی جمع پوجی ہے، تو وہ اس کے اچھے اعمال ہیں. اچھے اعمال کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں اچھے اعمال کسے کہتے ہیں. سب سے اچھا عمل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اپنے لیے تھا وہ اپنے بھائی کے لیے تھا. کسی کی حق تنگی نہ کرو، غصہ نہ کرو، حسد نہ کرو، کسی کی دلالاری نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو حاضر نازل جان کر تو استغفار کرتے رہو، نیکیوں کو اختیار کرو، برائیوں سے اجتناب کرو. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو بتانے کی، کہنے کی، سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم جو آپ کو یہاں بلاتے ہیں اور مسلسل ایک 40 سال سے ایک سلسلہ شروع ہے، اس کے پیچھے ہمارا منشا ہے کہ اس زندگی اور اس زندگی کا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے آ جائے. آپ اس بات کا انتخاب کر سکیں کہ اس دنیا میں چند روز رہنا ہے اور اس دنیا میں زندگی بھر رہنا ہے. چند روزہ زندگی میں ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی جدوجہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے. تو جہاں آپ کو مستقل رہنا ہے، وہاں کے لیے چونکہ وہاں اعمال صالحہ جو ہے وہ یہاں کے اعمال صالحہ وہاں کمائیں. وہاں تو جو بھی کچھ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کھیتی کاٹنا ہے، بونا یہاں کاٹنا ہوا ہے. وہاں زمین تو ہے لیکن اس میں کاشت نہیں کی جاتی. زمین یہاں کی، بیج یہاں ڈالیں گے، کاشت. اور یہ اللہ کا یہی درس ہے، یہی پیغام ہے کہ ہر انسان اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، شر کرتا ہے، وہی اس کی وہاں کی زندگی ہے. جب کوئی انسان نفع اور نقصان سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، خود بخود اس کا قدم نفع کی طرف ہوتا ہے. اگر ہمیں اس دنیا کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تو پھر نفع کی طرف ہمارا قدم نہیں اٹھے گا، نقصان ہی نقصان. اس دنیا سے واقفیت کا کیا طریقہ ہے؟ اس دنیا سے واقفیت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو خیر کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے. ایسا خیر جو ہماری ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان جو پردہ غیب بنا ہوا ہے، اس پردے کو ہم اٹھا سکتے ہیں. اور اس پردے کو اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ اولیاء اللہ نے جو بتایا ہے وہ مراقبہ ہے. مراقبہ کرنے سے انسان کے اندر ایسی صلاحیت بیدار و متحرک ہو جاتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان غیب کی دنیا سے روشناس ہو جاتا ہے، اور مرنے کی بعد کی دنیا سے بھی اس کو اسی طرح روشناسی حاصل ہو جاتی ہے جس طرح اس دنیا سے وہ روشناس ہے. جنت کی سیر کتاب آپ لوگوں نے غالباً پڑھی ہوگی، اس میں آداب کا کافی حال احوال درج ہے. وہاں عجیب صورت حال ہے، کھانا وہاں فری ہے، کپڑا وہاں فری ہے، رہائش وہاں فری ہے، کوئی کرایہ بھاڑا نہیں، بجلی کا بل وہاں نہیں آتا، گیس کا بل وہاں نہیں، چولہا ہانڈی وہاں نہیں ہوتا، لانڈریاں وہاں نہیں کھلی ہوئی کہ صاحب کپڑے آپ کو دھونے.
اسٹور ہیں بڑے بڑے، آپ دن میں 4 دفعہ کپڑے بدل لیں گے، کیا آپ سال میں 1 دفعہ نہ بدلے کوئی آپ کے؟ میں خیال ہے مسلمان تو ہفتے کے ہفتے بدلتے ہوں گے، کیونکہ وہ جمعے کے علاوہ تو کہتے ثواب ہی نہیں ملتا نہ پتہ۔ کھانے کا بھی وہاں میں نے عجیب منظر جو بتاتے ہیں لوگ، عجیب منظر بتاتے ہیں کہ ایک دیگ میں پلاؤ پک گئی، دیگ میں پلاؤ پک گئی، اب اس میں اچھے اعمال کے لوگ بھی ہیں، برے اعمال کے لوگ بھی ہیں، سب جا رہے ہیں کھانا کھانے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک ہی کھانا ہے، ایک ہی دیگ ہے، ایک ہی قسم کے چاول ہیں۔ جب وہ آدمی جس نے یہاں سے کوئی سرمایہ وہاں نہیں بھیجا، یعنی اعمال صالحہ کا وہاں اس کا ذخیرہ نہیں ہے، جب وہ چاول کھاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بڑی بدبودار چاول ہے، اس میں تو کنکری، اس میں تو نمک دے دو گے، یہ تو خراب سے نہیں اتر رہے، جس قسم کا بدمزہ کھانا وہی کھانا۔ جب اعمال صالحہ والا کھاتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، کیا خوشبو، کیا عمدہ کھانا۔ یعنی یہ بات بہت مختلف ہے، اعمال کے حساب سے انسان کی حصوں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے اعمال صحیح نہیں ہے تو اس کی سونگنے کی جو حص ہے قوت شامہ ہے، وہ خوشبو کو بدبو سے، اس کے اندر جو قوت ذائقہ ہے، شیریں اور بہترین عمدہ ذائقہ کھانے کو بدذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ وہی کھانا جب اعمال صالحہ والا کھاتا ہے وہ کہتا ہے جس قدر کچھ ذائقہ کھانا ہے، لذیذ کھانا، خوشبودار کھانا۔ یہی صورتحال وہاں لباس کی ہے، یہی صورتحال وہاں رہائش کی ہے، یہی صورتحال وہاں نیند کی ہے، یہی صورتحال وہاں تقریبات بھی ہوتی ہیں، وہاں بہت تقریبات ہوتی ہیں۔ ان تقریبات سے بھی کہتے ہیں کیا بکواس ہے، کیسے ڈھول بج جائے گا، کدھر بول رہے ہیں۔ دوسرا آدمی کہے گا واہ سبحان اللہ، کیا سن رہی ہے بات ہے۔ اس بات کو آپ اور سے سنیں، اس میں ذرا تھوڑی سی گہرائی ہے کہ اعمال صالحہ سے آدمی کے حواس بھی صالح ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں سے انسان کے اندر انوار اور تجلیات کا ذخیرہ ہوتا ہے، ان ذخیرے کی بنیاد پر انسان کی حص میں تب غم بھاگ جاتا ہے، خوشی طرح آتی ہے، خراب ذائقہ اچھا لگتا ہے، بدصورت آدمی خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن اگر اعمال صالحہ نہیں، اعمال بد ہے، تو خوبصورت شکل بھی بدصورت ہے، اچھا کھانا بھی برا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے یہ تو کہانی بتا دی تھی، کہانی نہیں۔ ایک آدمی غمگین اور پریشان ہے، آپ سوچ کر بتائیں، ایک غمگین اور پریشان آدمی کے سامنے جب کوئی ہنستا ہے وہ کہتے ہیں میاں تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تاخیر نکالتے رہتے۔ یعنی اس کو غمگین اور پریشان آدمی کو ہنستا ہوا آدمی برا لگتا ہے، اور خوش مزاج آدمی کو، پرسکون آدمی کو، روزہ بسوزہ آدمی برا لگتا ہے کہ کہنے میں کہ دنیا ختم ہو گئی، کہ قیامت آ گئی، کہ آپ کیوں رو رہے ہو بھائی۔ تو جب انسان کی خوشی اور غم سے اس کے حواس اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ تو مرنے کی بات کو بات ہوتے ہیں۔ وہاں تو یہ جسم ہے ہی نہیں، وہاں تو خالص جسم ہے۔ جو جسم حواس بناتا ہے، یہاں وہ جسم ہے جس پر حواس اپلائی کرتے ہیں۔ مر گیا آدمی کہاں حواس، حواس بنانے والی ایجنسی کوئی اور ہے،
آدمی مر جاتا ہے نا، اس میں حواس رہتے ہیں، سونگنے کی آواز، چھونے کی آواز، اسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے۔ وہاں جو آدمی رہتا ہے، وہاں جو خاتون رہتی ہے، وہاں جو جوان یہ بوڑھا رہتا ہے، وہ خالص جسم سے رہتا ہے، اس جسم سے رہتا ہے جو جسم حواس بنا کر اس مادی جسم پر اپلائی کرتا ہے اور مادی جسم پر اطلاق ہوتا ہے اپنا حواس میں۔ اب اس باریکی پر ذرا آپ غور فرمائیں کہ جب یہاں مصنوعی حواس متاثر ہوتا ہے پریشانی سے، تو اصل حواس بدلنے والے جسم کو جب وہاں پریشانی لاحق ہوگی تو اس کے ساتھ کیا گزرے گا؟ اچھا گزرے گا، برا گزرے گا؟ کیا میرے خیال میں گزر ہوئے؟ اس کے برعکس ہمارے صالحہ اور ہمارے برے اعمال کے برعکس اب اعراف میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے صالحہ کرتے ہیں، جنہیں ہم جنتی کہتے ہیں۔ جنتی لوگ ہر چیز کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھے ہی ماحول میں رہتے ہیں۔ نہریں ہوں گی، پانی شفاف موتی جیسا پانی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، پھول ہوں گے، پھل ہوں گے، بہترین سہانا موسم ہوگا، بادل ہوں گے، ترشح ہوگا، بوندا باندی ہوگی۔ اب ظاہر ہے وہ جو لوگ ہیں جو اس ماحول میں اور فضا میں رہتے ہیں، وہ کیا ان لوگوں سے کوئی روابط اور ضبط رکھیں گے، اپنا کوئی تعلق قائم رکھیں گے؟ پھر اماں نیک ہے، بیٹا بد ہے، تو اس کی تو فضائی الگ ہے، ان کی فضائی الگ ہے۔ لیکن اگر ماں بھی نیک ہے، بیٹا بھی نیک ہے، کیونکہ دونوں ایک فضا میں ہیں، ماں بیٹے کا رشتہ تو نہیں ہوگا، لیکن ماں اور بیٹے کا تعلق اور محبت برقرار ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے اعمال کا اختیار کیے جائیں، ایسے سرمایہ کا انتخاب کیا جائے کہ جس سرمایہ سے ہمیں خوشی میں اثر آئے۔ جب اس خوشی میں اثر آئے گی، سبھی کوشش کریں گے تو خوش رہنے والے بندے ایک جگہ رہیں گے، غمگین رہنے والے بندے ایک جگہ رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال بڑے دیتے ہیں، کوا بھی پرندہ ہے، کبوتر بھی پرندہ ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبوں کی دوستی کبوتروں سے ہوئی ہے، کبوتروں کی دوستی کبوں سے۔ دیکھا ہے کبھی؟ کیوں بھائی؟ تم نے دیکھا ہے کہ کبوں نے کہا کھائیں 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 میں تو تمہارے ساتھ دوستی کروں گا، کبوتر کہتے ہیں اٹھو اٹھو بھاگو بھائی، ہمارے تمہارے میں کیا؟ بالکل یہی صورتحال ہمارے بد کی اور ہمارے نیک کی۔ یہ جتنے سلاسل ہیں اور یا اللہ نے جتنے سلسلے قائم کیے ہیں، ان کی تعلیمات کی گئی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا خیال کرو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو بھی جنت بناؤ۔ جب اس دنیا کو آپ جنت بنا لیں گے تو ہمارا جب وہاں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ لہا ماں کا سبب ولکم ماں کا سبب۔ اب آپ نے سارے ہی کام جنت کے کیے تو آپ کی کمائی کیا ہوئی؟ جی کیا کمائی ہوئی؟ جنت ہی ہوئی نا، وہاں کو جنت۔ اور اگر اس دنیا میں آپ نے جنت کی کمائی نہیں کی تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے شہتوت کا درخت بویا ہی نہیں ہے؟ درخت بھی آپ نے کانٹوں کا بویا ہے، اس میں تو شہتوت نہیں، اس میں تو کانٹے ہی لگے۔ یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، ان سلاسل کا مقصد ہی ہے کہ پوری
پوری نوع انسانی اور خصوصاً سیدنا حضور علیہ السلام کی امت کو یہ درس دیا جائے، یہ سبق سکھایا جائے، اس بات کی پریکٹس کرا دی جائے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو جنت بنانا ہے۔ اس میں ایک آدمی یہاں خوش رہتا ہے، ایک آدمی یہاں غمگین رہتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے خوش رہنے والا جنت ہے، غمگین آدمی جنت ہے؟ خوش رہنے والا جنت۔ لیکن ہمارا پھر عمل ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو رویہ، اس رویے میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ کوئی آدمی خوش رہنا نہیں چاہتا، سب کچھ ہے، خوشی نہیں ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، الحمدللہ گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن آدمی خوش نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ماشاء اللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہوئی؟ اگر تھوڑا سا کاروبار خراب ہو گیا ہے، نوکری نہیں ملی، چند دن کے لیے مل جائے گی، کھانے کو، پہننے کو، رہائش کو، خاندان سبھی کچھ تو ہے، پھر کیوں نہ خوش ہے؟ کیوں بھائی کیوں نہ خوش ہے؟ حضور خندق بابا سے میں نے یہی سوال جو آپ سے کر رہا ہوں، ان کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ صاحب سب کچھ ہے، آدمی خوش کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی آدمی خوشی سے واقف ہی نہیں ہے تو خوشی اس طرح ہوگا، جن چیزوں کے پیچھے خوشی ہے ہی نہیں وہ ان کو خوشی کا ذریعہ کہتا ہے۔ تو اگر تم کڑوے کو میٹھا کہنے لگو تو تمہارے کہنے سے کڑوا میٹھا تو نہیں ہو جائے گا، اس کو کڑوا ہی رہے گا۔ خوش ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے اس مادی وجود کو اصل سمجھ لیا، خوش ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ بات نوٹ کر لی ہے، یقین کر لی ہے، غلط یقین کر لی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے، ہمیشہ یہیں رہنا۔ خوش ہم اس لیے نہیں ہیں کہ جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں ہم نے کبھی ان کا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہے ہم نے ہمیشہ ہی اللہ کا شکر کیا۔ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے اور دوسری اللہ کے بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر ہم اللہ کی نعمت کو شمار کر کے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، کیا ایسی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ جہاں ہم ناخوش ہوں؟ اب یہ جسم ہے ہمارا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اسٹرکچر، اب اس میں گردے، پھیپڑے، دل، آنکھیں، دماغ، بیجا کسی یہ سب بنا دیے انہوں نے ہڈیاں، میں کئی دفعہ تقریر میں دہرا چکا ہوں۔ اس ڈھانچے کی، اس اسٹرکچر کی جو قیمت ہے، اگر آپ کی ساری ہڈیاں تبدیل کر دی جائیں تو 2 کروڑ روپے ملتی ہے۔ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی کی ہڈیوں کا اسٹرکچر، ہر آدمی کی ہڈیوں کا ڈھانچہ 2 کروڑ روپے کا ہے۔ خدا نہ خاصا ہڈی ٹوٹ جائے، ہاتھ کی لگوا لو، ٹانگ ٹوٹ جائے، ٹانگ کی ہڈی لگوا لو، پسلی ٹوٹ جائے، پسلی لگوا لو، ہنسلی ٹوٹ جائے، ہنسلی لگوا لو۔ تو اگر یہ ساری ہڈیاں ابھی گوشت گوشت پٹھے وٹھے نہیں ہیں، یہ آپ ساری لگوائیں تو اس کی 2 کروڑ روپے کی بنتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کون سا ایسا بندہ ہے کہ یہ اس 2 کروڑ روپے کی مشین کا شکریہ ادا کر رہا ہے اللہ کا؟ اس مشین کو
چلانے کے لیے آپ کو ہوا چاہیے، مفت ہے. ہم نے کتنا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا. اس مشین کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے، سبزیاں اگائیں، اناج پیدا کیا، پھل پیدا کیے، بارش برسائی، زمین بنائی. بتائیے ہم نے کتنی دفعہ شکر ادا کیا. جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں وہ ہماری نظر میں ہی نہیں ہے. جو چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہیں اس کا ہم شکوہ ہی کرتے ہیں، اس لیے ناخوش. اور اس ناخوشی کا اس ناخوشی کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مادی وجود کو ہی اصلی سمجھتے ہیں. اس مادی وجود کو چلانے والی جو شے ہے یعنی روح، اس کے بارے میں کبھی ہم سوچتے ہیں. یہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان سلاسل کے اسباب میں یہی بات پائی جاتی ہے. اسی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اسی کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے کہ مادی وجود کو چلانے والا جسم اصل جسم ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. جب کوئی بندہ اس اپنے اصل جسم کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو وہ سچی خوشی سے باہر نکلتا ہے. اور جب تک کوئی انسان فکشن میں، مفروضہ میں، گھٹنے والی چیز میں، سڑنے والی چیز میں، فنا ہو جانے والی چیز میں، نیست و نابود ہونے والی چیز میں، مٹی کے ذرات میں تبدیل ہونے والی چیز میں اپنا انہماک رکھتا ہے، وہ ناخوش ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں تو اس مادی وجود کو مریا میٹ کر دیں، نہیں. اس کی بھی ذمہ داری، اس کی بھی حفاظت کرنی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت خوبصورت تصویر بنائی ہے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں نے ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی خوبصورت تصویریں بنائی. بے شک کیا یہ سب خوبصورت تصویریں نہیں ہیں؟ اس کی بھی حفاظت ضروری ہے، لیکن یہ خوبصورت تصویر گھٹنے والی، یہ خوبصورت تصویر اللہ کے نظام کے تحت کھڑا ہو گئی. یہ خوبصورت تصویر مٹی میں جا کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی. اصل تصویر، اصل انسان وہ ہے جو اس تصویر کو بڑھا رہا ہے، جو اس تصویر کو گھٹا رہا ہے، جو اس تصویر کو بنا کر رہا ہے، اور جو اس تصویر کو نئے نئے رنگ روپ اور اس کو آپ روح کر سکتے. تمام انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر کا پرچار کرنے والے اولیاء اللہ انسانوں کو یہی درس دیتے ہیں، یہی سبق دیتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہو اس سچی خوشی کو تلاش کرو جس سچی خوشی کو زوال نہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کا مشاہدہ کر لو جس زندگی میں ٹوٹ نہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم کو دیکھ لو، سمجھ لو، وہاں سے گھوم پھر کر واپس آ جاؤ کہ جس کی زندگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی مدت نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد بڑھ جائے گا، 80 سال کے بعد. یہی انبیاء علیہ السلام کا پیغام ہے، یہی ان کے وارث اولیاء اللہ کا پیغام ہے، اور یہی پیغام حضرت خرند بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے. آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو ایک اور ایک دو اور دو چار کے حساب سے جو صحیح بات ہے وہ آپ کو بتا دیں. جتنا کچھ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے، جتنا کچھ ہمیں اپنے مرشد کے کرم سے، فیض سے، محبت سے ہمیں معلوم ہو گیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم
اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو وہ معلومات منتقل کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا بھی فرض ہے کہ جو کچھ آپ یہاں سنیں وہ محض لفظ لے کر نہ جائیں کہ وہاں پہ کیا اچھی تقریر کی ہے، ایسا لگتا تھا بہار خاموش، لوگ بیٹھے ہوئے معمول، اس سے کچھ نہیں ہو۔ آپ نے محنت کی ہے، اتنی دور دراز سے آپ لوگ تشریف لائے، اپنا وقت خرچ کیا۔ کئی گھروں میں تو ایسا ہوگا کسی کے خاوند ناراض ہوئے ہوں گے، کسی کے بیویاں ناراض ہوئی ہوں گی، کسی کے بچے ناراض ہوئے ہوں گے، کئی والدین بھی ناراض ہوئے ہوں گے کہ ہمارے بچے وہاں کہاں عظیمی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ سب کچھ آپ برداشت کر کے جب طرح تشریف لائیں تو آپ کی ذمہ داری، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس دنیا کو اور اس دنیا جو اس کے بعد خود کو اور اپنے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو اسباب سیارے عظیم آپ کو بھیجیں گے ان پر عمل کریں، برا کوئی کوتاہی نہ کریں، اس سے اعلیٰ لٹریچر پڑھیں۔ لٹریچر وہاں پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کوئی کسی آدمی کے حالات ایسے نہیں ہوتے وہ کتابیں خرید سکے، اس کے لیے عظیمیہ روحانی لائبریریاں جگہ جگہ قائم کی گئی ہیں۔ اس کا منشا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ وہاں جائیں، کتابیں لیں، لٹریچر پڑھیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے سے جو زیادہ جاننے والے، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں، ان میں کہیں آپ کو اشکال ہے، کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہمیں خط لکھیں۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 10 12 15 20 50 سوال آ گئے تو ہم آپ کو اسی طرح بلا کے ہم کہیں گے بھائی پوچھو، ہمیں کوئی شوق تھوڑے ہی تقریری سناتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیے تو یہ بھی ایک نشست ایسی بھی ہو سکتی ہے، سوال جواب کی نشست ہے، اس میں تقریر ہوگی نہیں۔ ایک آدمی کے سوال سے 10 آدمی مستفید ہوں گے، 20 آدمی مستفید ہوں گے، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مشکل کام نہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے، توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت اور توفیق عطا کرے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہم پڑھیں، سمجھیں، غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ انہوں نے منتظمین نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ کیونکہ سارے لوگ یہاں نہیں آ سکتے اور سنائی بات پوری 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی یاد بھی نہیں رہتی، تو یہ جو کچھ یہاں بولا جاتا ہے اس کو وہ کتاب کی شکل میں ہر مہینے شائع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ بات سنی بھی ہوتی ہے، کچھ پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ یہ کتاب پچھلے مہینے جو تقاریر ہوئی تھی وہ کتابی شکل میں شائع ہو گئی ہے، چھوٹے سے پمفلٹ میں 10-15 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو کچھ سنا ہوا ہے وہ آموختہ ہو جائے گا، آپ دہرا دیں گے، بات سمجھ میں آئے گی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کتاب پہ نشان لگائیں، پھر جو کبھی تشریف لائیں ہم سے پوچھیں، سوال کریں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکت دی ہے، جتنا مرشد کے فیض سے
تھوڑا بہت علم حاصل ہوا ہے، اس کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی مطمئن ہوں اور آپ کو مطمئن کر سکیں۔ آپ آرام دہ نشست سے بیٹھ جائیں، اس طرح کے مراقبے کے دوران نشست نہ بدلنی پڑے۔ اگر جگہ تنگ ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ صحن میں جگہ کافی ہے، پیچھے پیچھے لوگ ہو جائیں، کھل جائیں، مراقبہ کریں گے۔ مراقبے سے پہلے یا حیو یا قیوم کا ذکر ہوگا۔ مراقبے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ مزید وضاحت یہ ہے کہ مراقبے کا جو مطلب ہے وہ کنسنٹریشن ہے۔ مراقبہ ایک ایسی مشق ہے، ایسی پریکٹس ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، ذہن خالی ہو جاتا ہے۔ خالی ذہن ہو ایک دن میں نہیں ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار ہرا میں 7 سال مراقبہ کیا۔ تو لیکن اگر پابندی وقت کے ساتھ روزانہ 15-20 منٹ، صبح 15-20 منٹ، رات کو مراقبہ کر لیا جائے، آنکھیں بند کر کے کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر لیا جائے تو ذہن کچھ عرصے کے بعد یکسو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا یکسو ہو جاتا ہے کہ جیسے آدمی آنکھیں بند کرتا ہے تو جو بھی اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، غیب کی دنیا کا ہو، ظاہر کی دنیا کا ہو، وہ اس کے سامنے آتا ہے۔ مراقبہ ایک ایسی کیفیت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہر انسان ہر روز گزرتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو سونے کی حالت میں ہمارے اوپر جو کیفیات مرتب ہوتی ہیں، اس میں پہلی کیفیت یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو نیند نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیند کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی سونا نہیں چاہتا پھر بھی سو جاتا ہے۔ نہیں، وہ سونا نہیں چاہتا، وہ جسم ٹوٹ رہا ہے، جمائیاں آ رہی ہیں، اور اصل میں وہ آپ کا ارادہ ہی ہوتا ہے۔ جسم جو ہے اس کو زبردستی سلاتا ہے، اس لیے کہ وہ ضرورت ہے سونا۔ ایک تو آدمی آنکھیں بند کرتا ہے، دوسرا آدمی سونے کی حالت میں شور شغب نہیں چاہتا، تیسرے یہ ہے کہ اندھیرے میں نیند اچھی آتی ہے۔ رات کا مطلب ہی اندھیرا ہے، رات بھی وہ آدمی سوتا ہے۔ چوتھی یہ کہ اس کا جسم ریلیکس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی چارپائی پہ لیٹ گیا اور اس نے ہاتھ ایسے اکڑا لیا، اس سے نیند نہیں آئی۔ دوسرا آدمی ہے چارپائی پہ لیٹ گیا ہے اور جناب اس نے گردن اکڑا لی، اس سے نیند نہیں آئی۔ یعنی ریلیکسیشن جو ہے وہ ضروری ہے نیند کی۔ چوتھی بات یہ کہ جب آدمی سو جاتا ہے، یہ بہت کہا سوچنے کی بات، جب آدمی سو جاتا ہے تو دنیاوی علائق سے اس کا ذہن ہٹتا ہے۔ اسے نہیں پتا میں کس کمرے میں ہوں، اسے نہیں پتا میں بیڈ پہ ہوں، چارپائی پہ ہوں، زمین میں ہوں، چٹائی پر ہوں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس سو جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا کی جو
चिपक है। इस दुनिया के जो मामूलात हैं उससे उसका ज़हन आज़ाद। अगर दुनिया से उसका ज़हन आज़ाद ना हो, उसे डिप्रेशन हो। डिप्रेशन का मतलब ये कि दिमाग ख्यालात से भरा रहे, वसवसों से भरा रहे, उसे नींद नहीं आती। आपने देखा होगा ना कि भाई क्यों क्या हुआ जो डिप्रेशन हो गया, भाई नींद तुझे नींद तो आई नहीं। अब जब हम मुराकबे की तारीफ बयान करते हैं तो सबसे पहले उसमें यह है कि आप रिलैक्स होकर बैठ जाए। तो आपने ये नींद एक जो बुनियादी बात थी उसको पहलू किया। फिर वो कहते हैं जी आंखें बंद कर लें, तो नींद तो आंखें बंद किए बगैर नहीं आती। तो आपने नींद की दूसरी कैफियत का गलबा हासिल करने की कोशिश की। फिर वो कहते हैं आंखें भी बंद कर लें, मन भी रिलैक्स हो और दुनिया भी अलाट से अपना ध्यान हटा लें। दुनियावी अलाट से अगर आपका ध्यान नहीं हटेगा आपको नींद नहीं आएगी, यानी बेखबर हो गए। तो ये सब मुराकबे में भी होता है। मुराकबे में रिलैक्सेशन भी जरूरी है, आंखें बंद होना भी जरूरी है, अंधेरा भी जरूरी है और दुनिया की बातों से आजाद करना भी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मुराकबे में कामयाबी हो गई तो आपने नींद अपने ऊपर बेदारी में तारी कर ली। अगर मुराकबे में आपको कामयाबी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि नींद के जो लवाजमात हैं वो आपसे पूरे नहीं हुए। बात फायदे दीजिएगा, मुराकबा नींद के कायम मुकाम एक कैफियत है। 6 अरब की इंसान, 6 अरब इंसानों की आबादी है। इन 6 अरब इंसानों में एक फर्द वाहिद ऐसा आप नहीं निकाल जो नींद से मर रहा हो, नींद से ना। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी नादानिस्ता तौर पर जब वो सो जाता है तो मुराकबे का अमल करता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस अमल को आप गैर इख्तियारी तौर पर करते आप ही, उस अमल को इख्तियारी तौर पर अपने ऊपर तारी कर लेना मुराकबा, यानी सोते बेदार रहते हुए सो जाने का नाम मुराकबा। तो मुराकबे में तो कामयाबी लाजमन होनी चाहिए अगर नींद के आदाब पूरे हो जाए। तो मुराकबे का मतलब है यकसू होना, कंसंट्रेशन हासिल करना। दुनिया के एतबार से भी आप कोई काम उस वक्त तक अच्छा नहीं कर सकते जब तक कि आप सहन उस काम में मुनहमिक ना हो जाए। अगर काम में आपका दिमाग नहीं होगा वो काम 100% नहीं तो 90% गलत ही होगा। अगर दिमाग होगा 101% सही होगा। तो मुराकबा कोई ऐसी टेक्निक नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो समझ में ना आए। मुराकबा का मतलब है नींद को अपने इख्तियार से बेदारी में मुंतकिल कर देना, ये मुराकबा। इतनी आसान सी बात है। अगर समझ में आए तो आसान है, समझ में आए सुना करके पहले या हल्लू या कयूम का विज़ करेंगे। आप आराम से बैठे और या हल्लू या कयूम के बाद मुराकबा करेंगे। मुराकबे के बाद दुआ होगी। दुआ के बाद मैंने आज क्यों ले जा रहा हूँ भाई, तो मैं बहुत तकरीरें कर चुका हूँ। कहेंगे लोग आपके दीदार करने आते हैं तो भाई फिर सब मेरा दीदार कर लेना, तो जिसका दिल से
مجھے بھی خوشی ہو جائے گی میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن نظر نہیں لگا. جو یہاں پہ کریں گے پہلے 11 دفعے درود شریف پڑھنے، صلی اللہ تعالیٰ حبیبی محمد مصطفیٰ اپنی انگلیوں پہ گن کے 11 دفعہ پڑھنے، اس کے بعد کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو ہزاروں خواتین کسی بھی سلسلے سے بیت ہیں، سہروردیہ سلسلہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، عظیمیہ، وہ سب اپنے پیر و مرشد کے تصور سے مراقبہ کریں، اور جو حضرات ابھی کسی سلسلے میں بیت نہیں ہیں وہ نیلی روشنیوں کا تصور کریں. یہ سوچیں کہ آسمان سے نیلی روشنیاں آ رہی ہیں اور وہ اس میں بیٹھے ہوئے. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ سنا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو. یا اللہ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا.
Allah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishq Allah Al-Fas ila Allah Muhammad wa barakatuh alaikum assalam Allah my money صلاحیت کو بیدار کر Allah میں مانی نصیب کے ذوق و شوق یا اللہ میں مثال کی معرفت عطا یا اللہ ہماری روح کو انوار سے اور دنیا سے سرشار یا اللہ ہمارے دین میں اچھی ہو یا اللہ ہمارے مسائل حل یا اللہ بے روزگار ہے روزگار یا اللہ تو پریشان حال میں یا اللہ ہماری اولادوں کو سعادت مند بنا یا اللہ والدین کے اوپر اولاد کی جو فرمائش ہے انہیں پورا جیون توفیق عطا یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی جوئی کرنے کی توفیق عطا یا اللہ ہمارے اندر محبت و محبت پیدا یا اللہ ہمارے اندر سے حسد بغض شر اور فساد نکال یا اللہ ہمیں ایک اچھا انسان یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا اور برائی سے محفوظ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا اللہ جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کے لیے لکھا ہے یہ زبانی کا ہے یا اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين برحمته